السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، حج اور حج بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ جو اس حج کا ایک حصہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اس کے بانیوں میں سے ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. تو یہ جتنی بھی تاریخ ہے اسلام کی، یہ اتنی ہی پرانی ہے جتنا پرانا انسان ہے. حج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع نہیں ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں شروع نہیں ہوا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہو گیا تھا. اور مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 900 حج تو پیدل کیے، اور اس کے علاوہ سواری کے اوپر جتنے حج کیے وہ الگ ہیں. تو یہ حج جو ہے یہ جب سے انسان دنیا کے اندر آیا ہے اس وقت سے حج ہو رہا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی، جہاں پر حج کیا جاتا ہے 9 ذی الحجہ کو، اور دراصل
عرفات کا مقام ہی حج کا مقام ہے۔ اگر کوئی آدمی وقوف عرفہ نہیں کر سکا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ عرفات کے میدان کے اندر ٹھہرنا یہ فرض رکن میں سے ایک رکن ہے۔ تو حضرت حوا علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں اترے اور حضرت حوا جدہ کے مقام کے اوپر اتری، تو دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں ملاقات ہوئی عرفات کے میدان میں۔ اس میں ایک لمبا طویل عرصہ لگ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام روتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ، میرا یہ دنیا میں کوئی نہیں ہے تو میری ملاقات کرا دے حوا سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات کرا دی۔ جب ملاقات ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، میں جب جنت کے اندر تھا تو وہاں پر 7ویں آسمان پہ جو بیت المعمور ہے وہاں سے طواف کی اور لبیک کی آوازیں آتی تھیں۔ تو اب میں جب سے یہاں آیا ہوں دنیا کے اندر تو وہ آوازیں خاموش ہو گئی، وہ آوازیں نہیں آتی۔ تو اے اللہ، تو میرے لیے یہاں انتظام فرما دے تاکہ یہاں پہ بھی وہی آوازیں آئے، اور اسی طرح میں جس طرح فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھتا تھا اسی طرح میں طواف کرتے ہوئے دیکھوں۔ بالکل بیت المعمور کی سیدھ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ 7ویں آسمان پہ جو بیت المعمور ہے اس کی بالکل سیدھ کے اندر نشان لگاؤ اور خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاؤ۔ تو یہ جو حصہ ہے یہ وہی حصہ ہے کہ جو بیت المعمور کی سیدھ کے اندر زمین پر ہے۔ اچھا، خانہ کعبہ صرف وہی نہیں ہے جو یہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، تو بس یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس جو ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ مسجد کے اندر جو محراب ہے یہی قبلہ ہے، نہیں، بلکہ بیت المعمور 7ویں آسمان سے لے کر اور زمین پہ خانہ کعبہ تک فضا کے اندر جتنی بھی فضا ہے یہ بھی سب خانہ کعبہ ہے۔ اسی طرح یہ جو قبلہ ہے ہمارا جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو صرف یہی نہیں ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں پر ہم نے محراب بنائی ہے تو یہ قبلہ ہے، بلکہ یہاں زمین سے لگا کے اور آسمان تک جتنی بھی فضا ہے وہ سب کی سب سمت قبلہ ہے۔ تو لہذا جب آپ جہاز کے اندر ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اچھا، اس وقت جو حج ہوتا تھا وہ ابتدائی زمانے کا حج تھا، اور اس کے اندر بہت زیادہ ارکان نہیں تھے، بلکہ خانہ کعبہ کا طواف ہی جو تھا وہ حج تھا، چونکہ آبادی تو تھی نہیں، اور آہستہ آہستہ آبادی بڑھی ہے۔ پھر جیسے جیسے آبادی بڑھی تو انبیاء کرام علیہ السلام آنا شروع ہوئے، تو پھر جیسے جیسے امتیں آتی گئیں، انبیاء کرام علیہ السلام آتے گئے، تو پھر جو حج کے ارکان تھے اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
جہاں خانہ کعبہ کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی والدہ حضرت حاجرہ کے ہمراہ چھوڑا تھا، اور وہاں پر ان کی ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم نکلا، تو اس کے بعد آب زمزم کا پانی پینا جو ہے وہ بھی حج کے ارکان میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی ڈھونڈنے کی مشق میں جو چکر لگائے اور جو وہاں پہاڑی کے اوپر انہوں نے طواف کیا، تو وہ سعی کرنا، وہ دوڑنا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حج کا حصہ بنا دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ہماری رشتہ داری ملی رشتہ داری بھی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، انہی کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو لہذا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں التحیات کے بعد درود شریف کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور وہ بھی شریعت ہے، چونکہ ہم ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ حج کی جو عبادت ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اچھا، اس وقت جو حج کیا جاتا تھا تو میں نے بتایا کہ اس کے اندر چند ارکان ہوتے تھے، بیت اللہ کا طواف، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر وہ سعی جو صفا اور مروہ کے درمیان کی جاتی ہے، اور پھر وہ آب زمزم کا پانی، وہ بھی سنت ہے، حج کا حصہ ہے۔ اور جو خانہ کعبہ کے پاس ایک پتھر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان جس کے اوپر ہے، وہ کہلاتا ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کے اوپر سنت ہے وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنا۔ تو اس وقت جو یہ حج کیا جاتا تھا اس کو کہتے تھے عمرہ۔ اب ہم اور آپ جو حج کرتے ہیں یہ اصل میں اس عمرے کے مقابلے میں ہے، وہ بھی حج تھا، لیکن وہ اس زمانے میں اس کی اصطلاح تھی عمرہ کی، یعنی عمرہ کیا، تو اس کے اندر یہ مخصوص چند ارکان تھے جو میں نے ابھی آپ کو گنوائے۔ اور اب جو ہم اور آپ حج کرتے ہیں تو یہ تو 5 دن کے اوپر محیط حج ہے، اور اس کے اندر اور بہت سارے ارکان ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں اسلام کی اصطلاح کے اندر جو حج کیا جاتا ہے وہ چاہے ہفتے کے کسی بھی دن میں پڑے، اسلام کی اصطلاح کے اندر وہ حج اکبر ہے۔ لیکن ہم اور آپ اس حج کو جو جمعے کے دن پڑتا ہے ہم اور آپ اس کو حج اکبر کہتے ہیں، لیکن اسلام نے جو عام حج ہے وہ خواہ کسی بھی دن پڑے اس کو حج اکبر کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمرہ جو ہے یہ چھوٹا حج ہے، اس کو کہتے ہیں حج اصغر۔ اصغر کے معنی آتے ہیں چھوٹا، تو اس کو کہتے ہیں چھوٹا حج، حج اصغر۔ اور اس کے مقابلے میں وہ حج جو اب ہم اور آپ کرتے ہیں 5 دن والا، اس کو کہتے ہیں حج اکبر۔ لیکن ہاں، اگر یہ حج
اگرچہ حج اکبر ہے، لیکن اگر یہ حج جمعے کے دن پڑ جائے تو اس کی فضیلت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم اور آپ رمضان المبارک کے اندر جمعہ ادا کرتے ہیں، لیکن جو جمعۃ الوداع ہوتا ہے اس کی فضیلت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ حج اصغر، جس کو پہلے عمرہ کہا جاتا تھا، اب بھی ہم اور آپ عمرہ کرتے ہیں۔ عمرہ کیسے ہوتا ہے؟ جو چھوٹا حج ہے۔ اچھا، ایک بات یہ یاد رکھیے، آپ حج کریں یا نہ کریں، زندگی میں ایک مرتبہ آپ کے اوپر عمرہ بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح حج۔ یعنی اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی رقم اور پیسے نہیں ہیں، جانے کا خرچہ نہیں ہے، اور ایسے حالات نہیں ہے کہ آپ گھر کو کسی کے اوپر چھوڑ کے جائے، کوئی نگہبانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اگر حج پہ نہیں جا سکتے اور وہاں جتنے ایام ہیں 40 دن کے، اس کا خرچہ آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن اتنے پیسے آپ کے پاس ہے کہ آپ عمرہ کر لیں، تو پھر آپ کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ فرض ہے۔ آپ حج کو نہ جائیں، آپ عمرہ کر لیں، کیونکہ عمرے میں تو اتنا نہ وقت لگتا ہے نہ اتنا خرچہ ہوتا ہے۔ عمرہ تو آپ ایک دن میں بھی کر سکتے ہیں، عمرہ آپ 2 دن میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر میں نے بتایا جو ارکان ہے وہ ایک دن میں ادا ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا، اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے تو یہ بھی آپ کے اوپر اسی طرح فرض ہے جس طرح سے حج فرض ہے۔ لیکن ہاں، کوئی آدمی عمرہ کرنے کے لیے گیا، مہینہ ہے یہ ذی الحج کا، ذی الحج کا مہینہ وہاں پہ شروع ہو گیا، اور اس ذی الحج کے مہینے میں جو 8 تاریخ ہے، 9 ذی الحج کی تاریخ ہے، یہ وہاں پہ موجود ہے، سرزمین حرم کے اندر یہ وہاں پر موجود ہے۔ تو اب یہ گیا تو عمرے کی نیت سے تھا، لیکن چونکہ یہ وہاں پہ موجود ہے تو لہذا اب اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اس لیے کہ اب اس کو الگ سے کوئی خرچہ نہیں کرنا ہے۔ جو خرچہ اس نے کیا تھا عمرے کے اوپر، اسی میں یہ وہاں پہ رہ کے جو حج کے ارکان ہیں، عرفات کے، منی کے، مزدلفہ کے، یہ وہاں پہ حج کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے کاروبار کے لیے وہاں پہ گیا ہے، اپنے بزنس کے لیے وہاں پہ گیا ہے، یا کسی اور کام سے وہاں پہ گیا ہے، فیملی وہاں پر ہے، کسی کی فیملی وہاں باہر سیٹل ہے، وہاں پہ رہتی ہے، اس سے ملنے کے لیے گیا ہے، اور حج کے ایام شروع ہو گئے، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، تو اب اگر اس نے حج نہیں کیا ہے تو اب اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ یہ کسی بھی کام سے وہاں پہ گیا ہے، لیکن اب اس کے اوپر حج جو ہے یہ فرض ہے، تو اس کو حج کرنا اب جو ہے لازم ہے، نہیں کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا۔ اچھا، پہلے چھوٹا حج یہ کیسے ہوتا ہے، اس کے بارے میں میں آپ کو مختصر طریقے کے اوپر بتا دوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب حج شروع ہوتا ہے تو ایک تو اس کے لیے احرام کا لباس پہنا جاتا ہے، نیت کی جاتی ہے، اللہم انی ارید العمرہ فیسرہ وتقبلہ، اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں عمرے کا، تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس کو قبول فرما دے۔ جب آپ نے احرام پہن لیا، اب آپ جب تک عمرہ نہیں کریں گے بال نہیں کٹوا سکتے آپ۔ اب آپ جائیں گے وہ میقات میں، وہ جو حدود حرم ہے وہاں پر۔ اچھا، جو لوگ ہمارے ہندوستان پاکستان سے جاتے ہیں، ان کے سفر میں جو میقات شروع ہوتی ہے
وہ وہاں پر جو حدود حرم ہے، جہاں پہ مسجد عائشہ ہے، وہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے، وہاں سے وہ عمرے کی اور حج کی نیت بھی کریں گے، وہاں سے احرام بھی باندھیں گے، اور پھر وہاں مسجد عائشہ کے اندر غسل کر کے وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ میرا عمرہ آسان فرما دے۔ عمرے کی نیت سے 2 رکعت نماز وہاں پہ نفل پڑھیں گے۔ اس کے بعد مسجد عائشہ سے چلیں گے اور آئیں گے خانہ کعبہ میں، حدود حرم کے اندر وہاں پر آ جائیں گے۔ حرم کے اندر جب آپ پہنچیں گے وہاں پر، تو اگر آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو پہلی دفعہ خانہ کعبہ کے اوپر آپ کی نظر پڑتی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ جو نظر پڑے آپ کی خانہ کعبہ کے اوپر، تو اس وقت میں آپ جو بھی دعا مانگیں گے، دل سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور انسان کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہے، بہت ساری ضروریات ہوتی ہے، بہت ساری حاجات ہوتی ہے، اور انسان یہ پلان بنا کر سوچتا ہے، جاتا ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں گا تو یہ دعا مانگوں گا، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب آپ وہاں پر جائیں خانہ کعبہ میں اور آپ کی وہاں پہ نظر پڑے، تو وہاں پہ آپ کے جذبات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا کہ میں کیا سوچ کر آیا تھا اور مجھے کیا دعا کرنی ہے، بس اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی زبان سے جو بھی دعا نکلوا دے۔ اصل میں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ نے کیا دعا کرنی ہے وہ بھی تو اللہ چاہے گا تو آپ وہ دعا کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ نہیں آپ کوئی دوسری دعا کریں تو پھر آپ جو ہے وہ دعا کریں گے، تو وہ کام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لیکن جو سب سے بہترین دعا ہے وہ دعا یہ ہے کہ آپ اپنی مغفرت کی دعا کریں۔ زندگی کے اندر انسان اتنے گناہ کرتا ہے، اور جب جاتا ہے تو اس لیے جاتا ہے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، میں پاک صاف ہو جاؤں، میرے گناہ جو ہے وہ دھل جائے۔ جتنے اگلے پچھلے گناہ ہیں، جب آپ عمرہ کر کے آتے ہیں، جب آپ حج کر کے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے وہ سارے گناہ جو ہے وہ دھو دیتا ہے۔ آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو لہذا جب آپ وہاں پر جائیں تو آپ دعا کریں، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، میرے گھر والوں کی مغفرت فرما دے، اور اے اللہ جتنے بھی مومن اور مومنات ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی آخرت کا دار و مدار جو ہے وہ مغفرت کے اوپر ہے۔ اگر اس کی مغفرت ہو گئی تو اس کے لیے قبر کی منزل آسان ہو گئی، وہاں سے وہ نکل جائے گا۔ اگر اس کی مغفرت ہو گئی تو وہ حشر کے میدان سے جو ہے آرام سے نکل جائے گا۔ اگر اس کی مغفرت ہو گئی تو وہ پل صراط سے آرام سے گزر جائے گا، اور اس کی مغفرت ہو گئی آخرت کے اندر تو پھر اس کو جنت بھی مل جائے گی، جہنم سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو پھر تو وہ وہیں پہ اٹکا رہے گا بیچ میں، ہر قدم کے اوپر، ہر منزل میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ اس کو مشکل اور پریشانی جو ہے وہ پیش آئی۔ لہذا جب خانہ کعبہ کو دیکھے تو اس وقت یہ دعا کرے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اور اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں کر لے، یا فقط اتنا کہہ دے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ تو یہ دعا جو ہے خانہ کعبہ کے
کو دیکھ کے مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے تو خانہ کعبہ میں ایک جگہ ہے جو اس کے آس پاس صفے ہیں، اس کو کہتے ہیں مطاف۔ جہاں مطاف اس کو کہتے ہیں جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے۔ اور طواف کیا ہے؟ طواف یہ ہے کہ 7 چکر خانہ کعبہ کے لگانا، متواتر خانہ کعبہ کے درمیان 7 چکر لگا کے گھومنا، یہ طواف ہے۔ تو طواف جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ نشان لگا ہوا ہے، زمین کے اوپر، فرش کے اوپر بھی لکیر لگی ہوئی ہے۔ اور اب انہوں نے وہاں پہ حرم والوں نے ایک لائٹ وہیں پہ لگا دی ہے جہاں سے ہرے رنگ کی لائٹ ہے، وہ جلتی رہتی ہے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ تو لہذا آپ نے طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد جب 7 چکر آپ کے پورے ہو گئے تو پھر آپ آئے اور آپ نے آب زمزم کا پانی پیا، یہ سنت ہے۔ طواف کرنا جو ہے یہ فرض ہے عمرے میں، اور آب زمزم کا پانی پینا جو ہے یہ سنت ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ اگر موقع ہو تو حجر اسود کو بوسہ دے دیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ہر چیز کی سنت وہاں موقع اور محل کے حساب سے دیکھ کر ادا کی جاتی ہے، جو وہاں کا رکن ہے۔ حج کے زمانے میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر اتنا رش ہوتا ہے، ظاہر بات ہے لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ ممکن نہیں ہوتا۔ جب ہم نے وہاں پہ حج کیا ہے تو میں نے کوشش کی حجر اسود کو بوسہ دینے کی، تو ایک لائن جو بالکل خانہ کعبہ کے ساتھ چپک کے لوگوں کی چل رہی تھی، ان لوگوں کے کندھوں کے اوپر لوگوں نے چڑھ کے لائن بنائی ہوئی تھی، ایک لائن وہ چل رہی تھی۔ یعنی اتنا رش ہوتا ہے حج کے زمانے میں خاص طور پر، تو ممکن نہیں ہوتا۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، چونکہ یہ فرض نہیں ہے، نفل ہے اور سنت ہے۔ تو لہذا اگر ممکن ہو تو آپ حجر اسود کو بوسہ دے دیں، لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو پھر آپ دور سے استلام کر لیں، اشارہ کر کے اس کو بوسہ دے دیں، بس آپ کا استلام ہو جائے گا، آپ کا بوسہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد مقام ابراہیم، وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ اس میں بھی یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایسے وقت میں ہیں کہ وہاں ممکن ہے اور وہاں پہ طواف نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اگر رش زیادہ ہے اور پورا حدود حرم کی بھری ہوئی ہے تو پھر وہاں پہ طواف ہو رہا ہے، پھر وہاں پہ نفل پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا، جگہ نہیں ہوتی۔ تو لہذا اگر وہاں پہ جگہ ہے اور آپ آسانی کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھ سکتے ہیں تو مقام ابراہیم کے اوپر نفل پڑھ لیں۔ ایک مرحلہ ہے صفا اور مروہ کی سعی کا، وہاں پہ چکر لگائے جاتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے عمرے کے اندر فرض ہے، یعنی اس کے بغیر جو ہے عمرہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بالکل خانہ کعبہ سے متصل ہے، یعنی خانہ کعبہ کی جو حدود ہے جہاں پہ نماز کی صفیں ہوتی ہے اسی کے ساتھ ملی ہوئی جو ہے یہ صفا و مروہ کی سعی کی جو پہاڑیاں ہیں۔ اچھا، اب وہ پہاڑیوں کے تو تھوڑے تھوڑے پتھر رہ گئے، باقی پہاڑی جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے، ایک طویل عرصہ ہو گیا، تو اب اس کے بس وہ علامتی پہاڑیاں جو ہے وہ باقی ہے، لیکن وہ جگہ جو ہے وہاں پہ اس کا نشان بھی ہے، اور اس کی پہاڑیوں کا کچھ حصہ موجود ہے، تو لہذا وہاں پہ بھی 7 چکر لگائے جاتے ہیں پہاڑیوں کے درمیان، اور اس کی سعی کی جاتی ہے۔ جب آپ نے سعی کر لی، آپ نے طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لی، اور آپ نے نوافل بھی پڑھ لیے، اب آپ اپنے بال منڈا دیں اور احرام کھول دیں، تو آپ کا عمرہ جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ یہ عمرہ، یہ میں نے بتایا کہ یہ چھوٹا حج کہلاتا ہے، جو پہلے زمانے میں کیا جاتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک۔
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ بڑا حج نہیں تھا، تو لہٰذا یہ عمرہ ہی حج تھا، یہ حج کیا جاتا تھا۔ تو آپ نے جب یہ ارکان پورے کر لیے طواف کے اور سعی کے اور نوافل کے اور آب زمزم کی سنت بھی آپ نے پوری کر لی، تو پھر آپ بال بڑھا دیں اور اس کے بعد احرام کھول دیں، یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جب حج کا زمانہ آئے تو اب چونکہ حج کے زمانے میں وقت ابھی باقی ہے تھوڑا، تو اس کے بعد جب حج کے ایام شروع ہوں گے تو اس کے بعد آپ کو حج کی نیت الگ کرنی پڑے گی۔ تو انشاءاللہ اس حج کے بارے میں آئندہ جمعے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج عمرے کے بارے میں کی اور انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ حج کے بارے میں کروں گا۔ اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔